یہ تو نہیں پتا کہ پہلے کیا بات ہوتی رہی ہے. میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس قرآن مجید مطلب اصلی حالت میں موجود ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے جی. رسول پاک کی صلی اللہ علیہ سنت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. علماء کرام جو ہے وہ جمعے کو خطبے دیتے ہیں. مطلب جتنی تعلیمات اسلام کی محفوظ ہیں اتنی اور کسی مذہب کی نہیں ہے. لیکن جو نتیجہ ہے اس کے مقابلے میں کہ سب سے جو بری حالت ہے اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، وہ اس وقت مسلمانوں کی ہے. ان کا نہ کوئی آگاہ ہے، نہ پیچھا ہے، نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اب جب ہمارے پاس تعلیمات بھی ہیں، علماء ہمیں سمجھاتے بھی ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہماری پستی کا سبب کیا ہے، اور ہم یہ بھی علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ کس مطلب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کو مضبوط کیا جائے. لیکن یہ نظر کچھ نہیں آتا، نہ ایمان مضبوط ہمارا ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی عمل بہتر ہو رہا ہے، نہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر آ رہا ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے. حکومتیں جو ہیں ان کے پاس ذرائع بڑے ہیں لیکن کوئی ایسی نہیں. وہ جو غیر مسلم ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ہر چیز میں منظم ہیں، بڑے آرگنائز انداز سے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ عمل بھی کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے جو کہا نا کہ غیر مسلموں کے پاس کچھ نہیں، یہ تو آپ کی نہیں صحیح تشخیص. ان کے پاس تو سارے ذرائع وسائل ہیں، ہمارے پاس ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. وہ تو چھائے ہوئے ہر چیز ان کے پاس ہے، میڈیا ہے، دولت ہے، وسائل ہیں. یہ تو انہی کے پاس ہیں. یہ تو نہ آپ کہیں کہ ان کے پاس کوئی. تعلیمات کے بارے میں آپ دیکھیں، تعلیمات جو ہے اس کو کوئی ٹچ کرتا. آپ کہتے ہیں قرآن ہے، قرآن مجید کو دیکھ لیں کہ برکت کے لیے خطبے کے آغاز میں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر بھول کر بھی نہیں پیچھے مڑ کر دیکھتے کہ آیت کیا تھی، اس میں مضمون کیا تھا. اس کی بجائے قصے، کہانیاں، اپنے بنائے ہوئے شعر وغیرہ، تفریح. کہ لوگ کہتے ہیں ادھر یار تماشے دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر سے مولوی کے پاس جاگری مزہ لے آئے. کوئی نہیں. اللہ کے رسول جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے پروفیسر صاحب، جو حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز جو اونچی ہو جاتی اور نیچے بیٹھا میں ایسے ہی سمجھتا تھا کہ جیسے کوئی حملہ آور آ رہا ہے اور یہ شخص اعلان کر رہا ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ. وہ لطیفے نہیں ہوتے. اب آپ دیکھ لیں، مجھے دکھائیں نا مسئلہ. آپ کہتے ہیں ایمان بتاتے، ایمان کہاں بتاتے؟ ایمان کی بجائے اپنے اپنے فرقے ہر مسجد کے اوپر لکھ دیا کہ یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. کہاں ہے اسلام؟ دین یہ کہتا مسجد ساری اللہ کی. جو شخص بھی قبلہ رخ نماز پڑھا رہا، کس دین نے ہمیں اجازت دی کہ ہم سوال اٹھائیں یہ فلاں فرقے کا؟ صحابہ کرام کے آخر دور میں یہ سارے فرقے پیدا ہو گئے. اب تو کچھ نرم ہے، بہت سخت سر کاٹتے تھے. نجدہ خارجی تھا، ابن زبیر تھے، بنو امیہ تھے. ایک سال میدان عرفات میں تینوں نے اپنے کیمپ لگائے تھے اور بالکل ایک دوسرے سے خون ریزی ان کی جاری تھی. مسلح پر کبھی وہ کھڑے ہو گئے، حضرت ابن عمر کے ساتھ نہیں تھے کسی کے ساتھ، مگر جب کوئی نماز پڑھاتا پڑھ لیتے. لوگوں نے کہا ویسے ساتھ نہیں دیتے. کیا فرمایا یار مسلمانوں کی خون ریزی میں ساتھ نماز جو ہے یہ حی علی الصلاۃ. جب بھی کوئی کہے گا اور نماز کیوں نہ میں پڑھوں؟ نجدہ پڑھاتا خارجی قرآن نہیں پڑھ رہا، قبلے کی طرف روک نہیں. اب یہ سب کی جب پروفیسر صاحب نہیں سمجھ میں آتا، ہر شخص لکھ رہا امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. اب صحیح العقیدہ وہی کہ میرا فرقہ. بس جب نماز ہی نہیں مل کر پڑھنی اور دین کا کیا ہوگا؟ کافر تماشا نہیں ان کا بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اس لیے آپ نہ کہیں کہ سب کچھ محفوظ ہے. سب کچھ محفوظ ہے الماریوں میں، ورنہ کوئی نہیں. ملاؤں کی زبان پر جھوٹی روایتیں. آپ بڑے سے بڑے عالم کو لے لیں، میں کیا نشاندہی کروں، جو اسمبلیوں میں جا کر درس دیتے ہیں نا، ان کا حال یہ کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں مانتے ہیں. بڑے شہر کے عالم ہیں بہت مانتے ہیں کہ واقعی ٹھیک نہیں. ہم نے اخبار نویسوں کو جوید چودھری کو لکھا کہ آپ ان کا کالم شائع کیا، یہ لکھو صاحب کہ یہ کوئی حدیث نہیں، یہ بالکل کہتے توبہ توبہ میں ان کے خلاف لکھ دوں. اب بت بنے ہوئے. اس لیے آپ یقین جانیں نہ کہیں قرآن ہے مسجد میں، نہ حدیث ہے. نام ہے ان کا حدیث کی جگہ موضوع روایتیں من گھڑت، جن علماء نے چھانٹ کر پھینک دیا نا، الگ ہے شعبہ موضوعات، گھڑی ہوئی حدیث ہر مولوی کے پاس ہوا. شب برات آ گئی، معراج آ گیا فلاں. کوئی خوف خدا نہیں کر رہا کہ یہ تو گھڑی ہے. علماء نے نام ہی ان کا موضوعات رکھا اور بتایا کہ فضان دجال نے گھڑی ہے، ساتھ ساتھ نشاندہی. وہ اقبال کی بات ٹھیک ہے کہ صوفی اور مولوی دو تھے نا، وہ قوالی میں پھنس گئے، ان کو بھی قرآن ہضم نہیں ہوتا. قوال کی دونوں پر ہی انہیں نا سرور آتا. مولوی جو ہے اس کا کہ از خطیب و دیلمی گفتار ہو با ضعیف و شاذ و مرسل کر
نہ صحیح بخاری نہ مسلم دہلوی نے لکھا، خطیب نے لکھا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ردی لکھتے تھے، ان کی ضعیف اور موضوع. اس لیے آپ روئیں، ماتم کریں کہ رہبر جو ہے نا وہ گمراہ ہو چکے، کہیں ان کے پاس وہ دین نہیں ہے، ورنہ یہ حشر نہ ہوتا. یہ بالکل نوحہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اگر مسجدوں میں ایمان ہوتا اور خطیب کے اپنے اندر بھی ہوتا تو 7 دن تو لوگوں میں بجلی بیٹری چارج رہتی، لوگ جاتے تو تقویٰ ہوتا، خوف خدا لے کر جاتے. اب کیا بحث ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، وہ کہیں جو پڑھتا پیچھے اس کے میں پتھر. 1400 سال ہو گیا یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ مفتی جو ہے اس کی نماز ہے کہ نہیں. ڈھیر لگا رہے ہیں کتابوں. اس لیے آپ نہ کہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، بس وہ کتابوں میں لکھا ہوا. مسلمانی در کتاب، مسلمانہ در گو. سچے مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام کتابوں میں پڑھ رہا ہے. نہیں، آج ان کا اپنا نقصان بھی ہے، نہ لوگ آنے دیتے ہیں. اگر لوگوں کو صحیح بتائیں وہ مفتی ناراض ہو جاتے ہیں. مسجدیں ہیں وہاں بن گئے، ممبر بنے ہوئے ہیں، کوئی اس کا چیئر بنے، پریزیڈنٹ بنا. مسجدوں میں بھی کمیٹیاں، وہ عالم کو دبا کر رکھتے ہیں. اگر وہ ذرا نہیں ان کی مرضی، چلو جی مولوی صاحب چھٹی. ان پڑھ جو ہے نا وہ مسجد پر قابل. عالم بیچارے کو یہ فری ہینڈ ہی نہیں ملتا کہ وہ حق بات کیا. یہ تو شکر کریں، میں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتا ہوں. کئی بار میں نے کہا یار میری اپنی زمین نہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ جو لوگ کہتے. اب آپ سنتے نا کئی سال ہو گئے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں اس بات کا پابند کہ یہ حدیثوں کی مسئلہ ہے. جو بات حق ہوگی بریلویوں کی ہوگی میں اوپر کھڑا ممبر کے کہوں گا کیا رضا خان کی یہ بات حق، اور کہتا ہوں. آپ نے سنا نہیں میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. ناراض ہوتا میں نے کہا رحمت پر آپ کا قبضہ، وہ عالم نہیں تھا. اختلاف لگ گیا، ہم بھی سمجھتے کہ بات ہے اس کی درست نہیں، مگر ہماری ساری صحیح ہے. ہم پر وہی آتی ہے. جینے دو لوگوں کو کہ جو عالم کوئی رائے پیش کرتا اس کو پڑھو، وزنی ہے تو قبول کرو، ورنہ اختلاف ادب سے کرو کہ ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں. بس اس سے آگے جہنمی کافر کی یہ حق کیوں آپ کس نے دیا؟ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے. تو پہلے تو یہ وحدت امت جو میری کتاب ہے نا، مشرق مغرب میں اس کو پھیلایا. ہر جگہ تحفہ دیں کہ کوئی کلمہ ہے نا اس کو جو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ اس کو کافر کہیں، آپ اس کے مسئلے کو کہیں کہ میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا یہ صحیح نہیں معلوم ہوتی، غلط. بس کفر جو ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں رسول اللہ کو مانتا. اس نے کہا اس کی مسجد میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ مناروں پر ہو رہا، اس کے بعد وہ کافر کہاں رہا؟ اختلاف کرنا یہ کہو کہ یہ بات تحقیق کی روشنی میں درست، جیسے حدیث پاک